سورہ ہجر کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ابلیس سے کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا، سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ابلیس جو ہے آگے سے بحث کر رہا ہے، آگے سے اس نے جواب دیا، شیطان نے آگے سے ابلیس نے جواب دیا اللہ کو۔ یہ اللہ رب العالمین نے پوچھا نا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آگے سے کہتا ہے کالا، یہ شیطان کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں سجدہ نہیں کرتا اس بشر کو کہ جس بشر کو تو نے خشک مٹی سے، سیاہ گارے کی خشک مٹی سے بنایا۔ یہ چونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا کہ میں سیاہ گارے سے، سیاہ مٹی سے، خشک مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو یہ ابلیس نے اب انکار کر دیا اور یہ بحث کی۔ اللہ رب العالمین نے جب پوچھا تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ بات کی کہ جی میں اس بشر کو سجدہ نہیں کرتا جس کو تو نے مٹی سے بنایا، کالی مٹی سے۔ اب یہ اس نے انکار کیوں کیا؟ اس نے اپنی عقل استعمال کی۔ کیا استعمال کی؟ عقل۔ یہ جو جنات ہیں یہ بھی عقل والے ہیں، شعور والے بھی ہیں، اور ان کو اختیار بھی دیا گیا ہے جس طرح انسان کو اختیار دیا۔ تو یہ جو ہے جب اللہ رب العالمین نے اس کو یہ کہا کہ تو نے کیوں انکار کیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے آگے سے یہ جواب۔ اور ایک اہم بات یہاں پر جو مفسرین نے نوٹ فرمائی ہے کہ اس نے اجتہاد کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اجتہاد۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا بھی فیصلہ لینا، کوئی بھی فیصلہ لینا جو ہے وہ اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی سوچ وچار کر کے کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں، لیکن وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا اجتہاد جو ہے وہ درست ہو۔ اجتہاد کا حکم وہاں پہ ہوتا ہے، یہ علماء کرتے ہیں، جہاں پر شرعی حکم نہ ہو، اللہ کا، اللہ کے رسول کا کوئی شرعی حکم نہ ہو۔ شرعی حکم کا مطلب واضح حکم نہ ہو۔ اب یہ تو اللہ کا واضح حکم تھا، فرشتوں نے اجتہاد نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حکم کی تکمیل کی، جو ان کو حکم ملا تھا حکم پر عمل کیا، انہوں نے اجتہاد نہیں کیا، اپنی عقل استعمال نہیں کی۔ اور یہ ابلیس جو تھا، شیطان جو تھا، اس نے اپنی عقل استعمال کی، اور یہ اجتہاد
جو شرعی اجتہاد ہے وہ صرف علماء متبحرین جو قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں ان کو اجازت ہے شرعی کسی مسئلے میں جس میں کوئی شرعی طور پر کوئی قرآن میں یا حدیث میں کوئی حکم واضح طور پر نہیں آیا تو پھر علماء اجتہاد کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی شرعی حجت بنتی ہے اور وہ اس وقت بنتی ہے کہ جب وہ متبحرین ہوں۔ متبحرین کا معنی ماہرین، قرآن و حدیث کے ماہر ہوں، اور وہ قرآن و حدیث کے ہر پہلو کو سمجھتے ہوں اور تفصیلی علم جانتے ہوں، مفصل علم جانتے ہوں، جزوی کوئی ایک جز نہ جانتے ہوں، صرف خالی ایک بات ہی جان لی اور بہت بڑے وہ مجتہد بن کے بیٹھ گئے، نہ، مفصل علم جانتے ہوں اور وہ اس میں متباہر ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، پھر وہ اجتہاد کرنے کے مستحق ہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے، ان کو اجازت ہے، ہر بندے کو اجازت نہیں ہے۔ اب بات چل رہی تھی اجتہاد کی، یہ ضمناً میں نے اس لیے عرض کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اجتہاد ہوتا کیا ہے، یہ اجتہاد ہوتا کیا ہے۔ تو شیطان نے اجتہاد کیا اور علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اجتہاد جو کیا یہ باطل تھا، اجتہاد اس کا۔ جس طرح فرشتوں نے حکم پر عمل کیا، تکمیل کی حکم کی، اس کو بھی چاہیے تھا حکم کی تکمیل کر لیتا، نہیں کیا، اس نے اپنا عقل استعمال کیا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا صریح حکم ہو تو اس کے سامنے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ہی جیسے حکم ہوا ہے ویسے ہی عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ فرشتوں نے عمل کر لیا، اس نے نہیں کیا، شور مچا دیا۔ کیا کہا کہ یا اللہ یہ جو تو نے بشر بنایا ہے نا مٹی سے، کالے گارے سے، خشک مٹی سے، تو میں اس کو جو ہے سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ میں افضل ہوں، کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اور مختلف جگہوں پہ قرآن کریم کے اندر یہ آیات مبارکہ موجود ہیں۔ تو اس میں اس نے اختلاف کر کے کہہ دیا کہ یا اللہ میں نہیں جو ہے سجدہ کرتا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 34 میں، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا، یہ جنت میں رہتا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں ہی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، فرشتے بھی جنت میں رہتے تھے، یہ سارا واقعہ جنت میں ہی ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، نکلا ہوا ہے۔ رجیم کا معنی ہوتا ہے جس کے اوپر پتھر مارے گئے ہوں، مردود جس کو کہتے ہیں۔ رجم سے ہے، جو ایک سزا نہیں ملتی زانی کو، جو شادی شدہ زانی ہوتے ہیں اس کو سزا جو ہے شرعی سزا وہ رجم ہے۔ اور یہ یہاں پہ رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم پڑھتے ہیں نا سارے؟ او یار یہ مشکل لفظ تو نہیں ہے، یہ عام ہر نماز میں ہر دفعہ اعوذ باللہ جب پڑھتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے۔ تو رجیم کا معنی ہے رجم کیا ہوا، پتھر مار کے نکالا ہوا، مردود کر دیا اللہ رب العالمین نے۔